اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجعل فرادہم اجمعین۔ ویورز، آج کا چیپٹر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو بن دیکھے جانا پہچانا ہوا اور بے رنج و تاب اٹھائے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عزت و جلال سے پیش نظر فرما رواؤں سے اطاعت و بندگی لی اور اپنے جود و عطا کی بدولت باعظمت لوگوں پر سرداری کی۔ وہ اللہ جس نے دنیا میں اپنی مخلوقات کو آباد کیا اور اپنے رسولوں کو جن و انس کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے نقاب کریں اور اس کی مضرتوں سے انہیں ڈرائیں دھمکائیں، اس کی بے وفائی کی مثالیں بیان کریں اور اس کی صحت و بیماری کے تغیرات سے ایک دم انہیں پوری عبرت دلانے کا سامان کر دیں، اور اس کے عیوب اور حلال و حرام کے ذرائع اکتساب اور فرما برداروں اور نافرمانوں کے لیے جو بہشت و دوزخ اور عزت و ذلت کے سامان اللہ نے مہیا کیے ہیں دکھلائیں۔ میں اس کی ذات کی طرف ہمتاً متوجہ ہو کر اس کی ایسی حمد و ثنا کرتا ہوں جیسی حمد اس نے اپنی مخلوقات سے چاہی ہے۔ اس نے ہر شے کا اندازہ اور ہر اندازے کی ایک مدت اور ہر مدت کے لیے ایک نوشتہ قرار دیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ گرامی سے فرمایا کہ اب مجھے گھر لے چلیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تیرے چاچا آزر کے خیالات معلوم کر لوں اور اس سے اجازت لے لوں تو لے چلوں گی، کیونکہ وہ نمرود کا خاص آدمی ہے، کہیں تیرے بارے میں کچھ کہہ نہ دے۔ یہ کہہ کر والدہ ابراہیم علیہ السلام رخصت ہوئیں، اور جب وہ تھوڑی دور نکل گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی جوش و جذبے اور مسرت سے قدم اٹھا رہے تھے، اچانک لوگوں کے شور و غل نے ان کی نگاہ اپنی طرف جلب کی۔ وہ ان کی طرف تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ انتہائی ادب و احترام سے ایک دوسرے کے پاس کھڑے ستارہ زہرہ جو چاند کے قریب دیکھا جا سکتا ہے کی تعظیم و تکریم کر رہے ہیں اور اس کی پرستش میں مشغول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں مشرکین کے درمیان 3 طرح کا شرک رائج تھا: چاند، ستاروں اور سورج کی پرستش، اصنام پرستی، انسان پرستی۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ستارے کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد افسوس ہوا کہ جاہلوں کا یہ گروہ واحد لا شریک خدا کو چھوڑ کر کیوں ستارے کی پوجا پاٹ میں مشغول ہے۔ وہ ان کے قریب تشریف لے گئے اور اس سوچ میں غرق ہو گئے کہ ان لوگوں کو کیسے گمراہی سے نجات دیں۔ وہ ان کے نزدیک تر ہوئے اور ظاہری طور پر ان کے ہم عقیدہ ہو گئے، لیکن انکار و استفہام کرتے ہوئے کہا، ہاں یہی خدا ہے۔ ستارہ پرستوں نے انہیں اپنے گروہ میں شامل کیا اور انتہائی خوش ہوئے کہ ایک نوجوان نے ہمارے آئین و مذہب کو قبول کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہری طور پر تو ان کی صف میں شامل تھے، لیکن کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ جب ستارہ زہرہ آہستہ آہستہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو انہوں نے موقع کو مناسب جانتے ہوئے کہا، نہیں، یہ ستارہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا ایک ثابت وجود ہے، نہ کہ متحرک و متغیر، کیونکہ ہر حرکت کے لیے محرک یعنی حرکت دینے والے اور ہر تغیر کے لیے مغیر یعنی تغیر دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا میں تمہارے اس عقیدے سے دستبردار ہوتا ہوں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبصورت، سادہ اور محکم استدلال نے ستارہ پرستوں کو شک و تردید میں ڈال دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں کو چھوڑا اور بیابان صحرا میں اپنا سفر جاری رکھا۔ اچانک انہوں نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو چاند کے سامنے بڑے ادب و احترام سے کھڑا اس کی پوجا پاٹ میں مشغول تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے قریب گئے اور اس غرض سے کہ وہ لوگ انہیں اپنی صف میں شامل کر لیں، ظاہراً دوبارہ استفہام و انکار کرتے ہوئے کہا، مرحبا، واہ واہ، یہ چاند کس قدر روشن اور خوبصورت ہے، بس یہی میرا خدا ہے۔ چاند پرستوں نے بڑی گرم جوشی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استقبال کیا اور انہیں اپنی صف میں شامل کر لیا، لیکن جب چاند بھی ستارہ زہرا کے مانند ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناسب موقع پاتے ہوئے چاند پرستوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ خدا نہیں ہے، کیونکہ چاند بھی حرکت و تغیر کی حالت میں ہے، لیکن خدا تو ثابت ہے۔ اس میں دگرگونی و تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں اس عقیدے سے دستبردار ہوتا ہوں، اگر پروردگار عالم میری رہنمائی نہ فرمائے تو میں گمراہوں کی صف میں ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مضبوط استدلال کے ذریعے چاند پرستوں کے عقیدے پر ایک کاری ضرب لگائی اور ان کے دلوں میں وحدہ لا شریک خدا پر اعتقاد کا بیج ڈال دیا۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ شب بیابان میں گزاری جب رات نے اپنی بساط لپیٹی اور صبح نے اپنی سفید چادر بچھائی اور سورج طلوع ہونے کا وقت قریب ہوا تو حضرت خلیل کی نگاہیں ایک ایسے گروہ پر پڑیں جو سورج طلوع ہونے کا منتظر تھا تاکہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اسے خدا سمجھ کر اس کی تعظیم و تکریم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے پاس گئے اور یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی ان کے ہم عقیدہ ہیں۔ جب سورج طلوع ہوا تو انہوں نے صحافانہ انداز میں بلند آواز سے کہا، میرا خدا یہی ہے، کیونکہ یہ درخشندہ تر اور سب سے چمکدار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غروب آفتاب تک ان لوگوں کے ہمراہ رہے، لیکن جب سورج ڈوب گیا تو انہوں نے ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں تمہارے عقیدے سے پلٹ رہا ہوں، کیونکہ سورج بھی تغیر و تبدل کا شکار ہے، اور ایسا موجود جو تغیر و تبدل کا شکار ہو ہرگز خدا نہیں ہو سکتا۔ میرا تمام تر دھیان اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ میں اپنے ایمان میں مخلص ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی سادہ اور منطقہ استدلال اور پسندیدہ اخلاق سے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کو گمراہ ثابت کیا اور بے مثال و یکتا خدا کی طرف دعوت دی اور بے ارادہ مخلوقات کی عبادت کرنے سے منع کیا، اور کہا، جن چیزوں کو تم خدا سمجھتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں، یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتے۔ میرا تو خدا بس وہی ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں باتوں کے خلاف کھل کر احتجاج کیا اور بڑے ہی حکیمانہ انداز میں انہیں خدا تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر آنے، بیابان و صحرا کی سیر و سیاحت کرنے اور خدا شناسی کی تکمیل کے بعد غور و فکر کی وادی میں ڈوب کر اپنا سفر جاری رکھا اور چلتے چلتے ایک سمندر کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ السلام عمیق جستجو کرتے ہوئے سمندر اور اس کی امواج کو دیکھنے لگے کہ اچانک آپ علیہ السلام کی نگاہیں ایک مردہ حیوان پر پڑیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پرندے اور سمندری جانور اس مردار کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ حیوانات اس مردار کو ہڑپ کر گئے۔ اس عجیب و غریب واقعے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نادانستہ طور پر اس فکر اور سوچ میں غرق کر دیا کہ اس مردہ حیوان کا گوشت پوست کئی ایک دریائی و صحرائی حیوانات کے بدن کا حصہ بن چکا ہے۔ اب روز قیامت اس کے بدن کے ٹکڑے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں گے اور یہ مردہ حیوان کیسے زندہ ہوگا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بات پر محکم یقین تھا کہ قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے، لیکن اپنے یقین میں اضافہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، پروردگار عالم، مجھے دکھا
کہ تو ایسے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم روز قیامت پر ایمان نہیں لائے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں ایمان تو لایا ہوں، لیکن جی چاہتا ہے کہ میرا دل اطمینان کی دولت سے سرشار ہو۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرو، اس کے بعد ان کے گوشت کو کوٹ کر ایک دوسرے میں مخلوط کر دو۔ اس گوشت کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دو۔ اس کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ اور ان میں ہر ایک کو اللہ کے اذن سے اپنی طرف بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے۔ بعض روایات کے مطابق وہ 4 پرندے مرغ، مور، مرغابی اور گدھ یا کوا تھے۔ انہیں ذبح کیا، ان کا گوشت باہم ملا کر ہوان دستے سے کوٹ دیا، پھر اسے 10 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر حصے کو جدا جدا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ ان کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور جا کر بیٹھ گئے اور آواز دی، اے پرندو، اذن خدا سے زندہ ہو کر پرواز کرتے ہوئے میرے پاس آؤ۔ اسی وقت پرندوں کا باہم ملا ہوا گوشت ایک دوسرے سے جدا ہوا اور 4 پرندوں کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ ان کے اندر روح پھونکی گئی اور وہ پرواز کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنی ایک گفتگو کے ضمن میں فرمایا، وہ چاروں پرندے زندہ ہونے کے بعد اپنی اپنی چونچ کے ساتھ پیوست ہوئے اور پرواز کرنے لگے۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، وہاں پر موجود دانہ پانی کھایا پیا اور کہا، اے پیغمبر خدا علیہ السلام، پروردگار عالم آپ علیہ السلام کو زندہ رکھے کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً پروردگار اعلیٰ زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے قیامت اور مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھا اور دل کی بات زبان پر لائے کہ پروردگار عالم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ خدا جو مردوں کے بکھرے ہوئے ذرات سے آگاہ ہے، وہ انہیں اکٹھا کر کے ان کی پہلی شکل و صورت میں زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل شدہ بعض روایات کے مطابق وہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ کر ذبح کیے اور ان کا گوشت باہم مخلوط کرنے کے بعد 10 حصوں میں تقسیم کیا اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، مرغ، مرغابی، مور، کوا ہیں۔ یہ تو تھی اس واقعے کی ظاہری صورتحال، لیکن در حقیقت ان میں سے ہر ایک پرندہ ایک بری صفت کی علامت ہے۔ مرغ شہوت رانی، مرغابی بھوک اور حرص، مور جاہ طلبی اور کوا لمبی آرزو کا کنایا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کوئی انسان ان 4 بری صفات سے دور رہے تو مدارج تکامل کو طے کرتے ہوئے یقین کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلنے، سیر و سیاحت کرنے اور خدا شناسی و ماس شناسی کو مکمل کرنے کے بعد شباب کے عالم میں نمرود کے پایہ تخت شہر بابل میں داخل ہوئے۔ یہ ایسا شہر تھا جو ہر قسم کی برائی میں غرق تھا۔ وہاں کے لوگ معنوی اعتبار سے صفر تھے۔ ان کے درمیان بت پرستی، نمرود پرستی اور اس طرح کے بہت سے دیگر خرافاتی عقائد رواج پا چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمول کے مطابق سب سے پہلے اپنی والدہ کے گھر گئے۔ ان کے والد کافی عرصہ پہلے دنیا سے رحلت کر گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سرپرست چچا آزر کو باپ کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت حق کا آغاز اپنے چچا آزر سے کیا۔ اس طرح دوسری طرح کا شرک اصنام پرستی کی شکل میں رائج تھا، یعنی بتوں کی پرستش اور عبادت کی جاتی تھی۔ یہ وہ واضح شرک ہے جس کے مرتکب گروہ کا اصطلاحی نام مشرکین ہوا، اور یہ شرک لوگوں کے درمیان آج بھی قائم ہے۔ اس کے خلاف جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہی گھر سے جہاد شروع کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا چاچا، جسے آپ خود بھی باپ کہتے تھے اور قرآن مجید بھی باپ ہی لفظ سے یاد کرتا ہے، بت پرستی کا بہت بڑا علمبردار تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آزر نہ صرف یہ کہ ایک نامی گرامی بت پرست ہے بلکہ ایک مشہور معروف بت ساز بھی ہے اور اس کا نمرودی سلطنت سے قریبی رابطہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل شدہ بعض روایات کے مطابق یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ شہر بابل میں داخل ہوئے اور انہی کے ساتھ مل کر ان کے گھر میں گئے۔ آزر نے جب وہاں پر پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو پریشانی کے عالم میں فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے کہتا ہے، یہ شخص کون ہے جو شاہ یعنی نمرود کی حکومت میں زندہ بچ گیا ہے، جبکہ شاہ کے حکم سے لڑکوں کو تو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا رہا ہے، یہ شخص کیوں زندہ بچ گیا ہے؟ ماں نے عاطف کو جلب کرنے کے لیے آزر سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، فلاں وقت جب میں شہر سے باہر گئی تھی یہ اس وقت پیدا ہوا ہے۔ آزر نے کہا، تم برباد ہو جاؤ، اگر شاہ اس واقعے سے مطلع ہو گیا تو وہ ہمیں اس مقام و مرتبے سے معزول کر دے گا جو ہمیں اس کے نزدیک حاصل ہے۔ ماں نے کہا، اگر شاہ اس ماجرے سے باخبر نہ ہوا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر اسے پتہ چل گیا تو میں خود اسے ایسا جواب دوں گی جس سے تمہارے مقام و مرتبے کو کوئی ضرر نہیں ہوگا، اس بچے کو یہاں پر رہنے دو۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح آزر کی پناہ میں آ کر محفوظ ہو گئے، جیسے کہ پروردگار اعلیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دامن میں محفوظ کیا۔ آزر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سرپرست ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے باپ کہہ کر بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے آزر کو خدا پرستی کی دعوت دیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے آزر سے گفتگو شروع کی، کیونکہ آزر ایک نامور بت ترش و بت پرست تھا۔ اگر وہ حق پر آ گیا تو بہت سے دوسرے لوگ اس کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی سے دستبردار ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر سے گفتگو کے کئی ایک مراحل ہیں۔ انہوں نے پہلے مرحلے میں گفتگو کا آغاز انتہائی نرم لہجے اور استدلال سے کیا، دوسرے مرحلے میں تند و تیز زبان استعمال کی، جیسے کہ قرآن نے ان مراحل کو بیان کیا ہے۔ قرآنی آیات میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے سرپرست، آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ کچھ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی مشکل حل کرتا ہے؟ میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دوں گا۔ بابا، شیطان کی عبادت نہ کریں کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ بابا، مجھے یہ خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب اپنی گرفت میں نہ لے لے اور آپ شیطان کے دوست قرار پائیں۔ لیکن آزر اس محبت امیز اور منتقب دعوت کے مقابلے میں آپے سے باہر ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے یوں کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو؟ تم یاد رکھو کہ اگر تم اس روش سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تم ایک طویل مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کی اس دھمکی سے بالکل نہ ڈرے۔ اس دھمکی کے باوجود انہوں نے اخلاقی اقدار اور نرم انداز میں گفتگو کرنے کی رعایت کی، بلکہ آزر کے دل میں اپنے فائدے کے عطافہ کو ابھارا اور کہا، آپ پر سلام ہو، میں عن قریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے حال پر مہربان ہے، اور آپ کو آپ کے معبودوں سمیت چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا اور اپنے پروردگار کو پکاروں گا کہ اس طرح میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سرپرست کی شوکت و قدرت سے مرعوب نہ ہوئے اور اس کی دھمکیوں میں نہ آئے، بلکہ خدا پر توکل کرتے ہوئے مسلسل اسے خداوند متعال کی طرف آنے کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی پرستش سے روکتے رہے اور سر عام اعلان کیا کہ میرا ان بتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو صرف اور صرف خدا یکتا کی عبادت کرتا ہوں۔ آزر نے گستاخی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سے دور کر دیا اور ان کی محبت انگیز نصیحتوں کو بڑی سختی سے رد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پیار اور استدلال سے کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آ رہا تو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے آزر اور اس کے قدم پر قدم رکھنے والوں کی سرزنش کرنا شروع کر دی اور کھل کر آزر اور اس کے اصحاب سے کہا، کیا تم ان بتوں کو خدا بنائے ہو؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔
ایک اور موقع پر آزر اس کے پیرووں سے کہا، یہ مورتیاں اور مجسمے کیا چیز ہیں کہ تم لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو اور دن رات اس کی پوجا پاٹ کرتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی تھے، لہٰذا ہم ان کی روش کو جاری و ساری رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تاکید اور انتہائی قاطعانہ انداز میں کہا، یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا سب کلی گمراہی میں ہو۔ ان لوگوں نے کہا، کیا آپ ہمارے لیے کوئی حق بات لے کر آئے ہیں یا خالی کھیل تماشا کرنے والے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مکمل طور پر حق لے کر آیا ہوں۔ تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور اسی نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اسی بات پر گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدائی مراحل میں انتہائی نرم انداز میں آزر سے گفتگو کی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سرپرست ہونے کے اعتبار سے اسے یہ حق حاصل تھا، بلکہ حضرت خلیل اللہ اس طرح سے چاہتے تھے کہ اپنے چچا کو اپنی طرف جذب کریں۔ لیکن جب آزر کی ہٹ دھرمی اور لجاجت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، تو نہ صرف یہ کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لی، بلکہ اس سے اظہار بیزاری کیا، جیسے کہ ارشاد قدرت ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح ہو گیا کہ آزر دشمن خدا ہے، تو اس سے برات اور بیزاری کر لی۔ بس یہ موضوع ابھی جاری ہے۔ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔